السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 138 سے لے کر 141 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اپناؤ، ومن احسن، اور کون زیادہ اچھا ہو سکتا ہے، من اللہ، اللہ سے، صبغۃً، رنگ میں، ونحن لہ عابدون، اور ہم اسی کی سب عبادت کرنے والے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیں، اتحاجوننا، کیا تم سب جھگڑتے ہو ہم سے، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، وہوا، حالانکہ وہ، ربنا، ہمارا رب ہے، وربکم، اور تمہارا بھی رب ہے، ولنا، اور ہمارے لیے، اعمالنا، ہمارے اعمال، ولکم، اور تمہارے لیے، اعمالکم، تمہارے اعمال، ونحن، اور ہم، لہو، اس کے لیے، مخلصون، سب خالص عبادت کرنے والے ہیں۔ ام تقولون، کیا تم سب کہتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل، بے شک ابراہیم اور اسماعیل، و اسحاق، اور اسحاق، و یعقوب، اور یعقوب، والاسباط، اور ان کے اولاد، کانو، سب تھے، ہودن او نصارا، یہودی یا نصرانی۔ قل، آپ کہہ دیں، اانتم، کیا تم، عالم، زیادہ جانتے ہو، ام اللہ، یا اللہ، ومن اظلم، اور کون ہے بڑا ظالم، ممن، اس سے جو، کتما، چھپائے، شہادتاً، گواہی کو، جو، عندہ، اس کے پاس ہو، من اللہ، اللہ کی طرف سے، وما اللہ، اور نہیں اللہ تعالیٰ، بغافل، غافل، اما تعملون، اس سے جو تم سب عمل کرتے ہو۔ تلکا امتن، وہ ایک امت تھی، قد خلت، یقیناً گزر چکی، لہا، اس کے لیے ہے، ما کسبت، جو اس نے کمایا، ولکم، اور تمہارے لیے ہے، ما کسبتم، جو تم سب نے کمایا، ولا تسألون، اور نہیں تم سب پوچھے جاؤ گے، اما کانوا یعملون، اس کے بارے میں جو تھے وہ سب کرتے۔ صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ، دنیا کے مختلف مذاہب نے اپنی پہچان کے لیے اپنے طور پر کچھ شعار اور کچھ نشانات مقرر کر رکھے تھے۔ تو یہودیوں کے دین میں جب کوئی داخل ہوتا تو وہ اسے ایک خاص قسم کا غسل دیتے تھے۔ اسی طرح عیسائیوں کے مذہب میں بھی کوئی داخل ہوتا یا ان کا کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ اس کو بھی زرد رنگ کے پانی سے غسل دیتے تھے۔ تو اس رسم کو وہ معمودیہ کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا اور فرمایا کہ یہ سارے رنگ غلط ہیں، کیونکہ ہندوؤں کے اندر بھی صنوبر کا نشان لگایا جاتا ہے، اور سکھوں کے اندر بھی اپنے 5 نشانات ہیں ان کے۔ ہر کوئی جو ہے نا مخصوص انداز میں اس بات کے اس کا اظہار کرتا کہ کوئی اس مذہب میں داخل ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کا رد کیا کہ اسلام جو ہے نا ایک ایسا دین ہے جس نے مسلمان ہونے کے لیے کلمہ لازم قرار دیا ہے، کلمہ پڑھنا، جس کا مختصر مفہوم یہ ہے کہ مسلمان ہونے والا یہ اقرار کرتا ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا معبود، اپنا خالق، اپنا مالک، رازق، حاکم، پھر یا حاجت روا اور مشکل کشا جو نہیں سمجھتا، اور میرے رہنما، میرے مربی، میرے مرشد، میرے قائد، میرے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو میرے لیے کامل و اکمل نمونہ ہے، اور میں اسی طریقے پر زندگی بسر کروں گا۔ تو اس عقیدے کو صبغۃ اللہ کا نام دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس رنگ کو تمہیں اختیار کرنا ہے وہ اللہ کا رنگ ہے۔ اب اللہ کے رنگ سے مراد کیا ہے؟ دین اسلام ہے، یا وہ فطرت ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا، اور اسی دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے بڑھ کر بہترین رنگ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ تو اس وجہ سے تمہیں اس رنگ میں رنگنا چاہیے، تمہیں اس فطرت کو اختیار کرنا چاہیے کہ جس فطرت پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اس کے یہودی یا نصرانی یا مجوسی اس کو بناتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 1385۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فطرت میں توحید رکھی ہے، فطری طور پر اللہ تعالیٰ ہر کسی کو مواہب پیدا کرتے ہیں، پھر آگے جو ہے نا اس کا ماحول ہوتا ہے کہ اس کے پیرنٹس جو ہیں اس کو کیسا ماحول دیتے ہیں، اور وہ پھر کس ماحول کو اختیار کرتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں میرے رنگ کو اختیار کر کے اس بات کا اقرار کرنا چاہیے کہ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، کہ ہم تو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ ہم سب کو اپنے رنگ میں ہم سب کو اپنے رنگ میں رنگے۔ تو قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے انحراف کرنے والے اور اس کے احکامات کا انکار کرنے والے عملاً اللہ سے جھگڑا کرتے۔ یہودی بھی مسلمانوں سے جھگڑا کرتے تھے کہ سارے نبی بنی اسرائیل میں سے ہوئے ہیں تو آخری نبی عربوں میں سے کیسے آ گیا۔ کبھی کہتے کہ ہمارا دین تمہارے دین سے بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کا رد کیا۔ اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کر رہے ہیں کہ اللہ تو سب کا ایک ہے، ٹھیک ہے، اور پھر تمہارا یہ کہنا کہ تم ہم سے بہتر ہو، تو یہ کیسی بات ہے؟ ہمارے عمل کا حساب و کتاب ہم نے دینا ہے، تم نے اپنے عمل کا حساب و کتاب دینا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہی خالص کرنے والے ہیں، یعنی ہمیں اللہ کے کسی فیصلے پر تمہاری طرح کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ام تاقلون ان ابراہیم، ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ گمراہ قومیں اپنے بڑوں کو فرقہ واریت میں گھسیٹتے اور اپنے نظریات کے مطابق پھر ان کو ڈھالنے کی کوشش کرتی تھیں جو، اور اسی طرح یہودی اور عیسائی پہلے نبیوں کے بارے میں زبردستی یہ بات منوانا چاہتے تھے کہ یہ یہودی کہتے کہ وہ سب نبی ہمارے دین پر تھے، نصرانی جو تھے یا عیسائی جو تھے وہ کہتے کہ وہ سب نبی ہمارے دین پر تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان سے پوچھیے کہ تمہیں زیادہ پتہ ہے یا اللہ تعالیٰ کو، کیونکہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور علیہ السلام اور ان کی اولاد کا دور جو ہے نا وہ بہت پہلے کا ہے، اور تمہارا دور بہت بعد کا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام بہت بعد میں آئے۔ اس کے بعد بھی تو پھر یہ کیسے ممکن ہوا کہ تمہارے دین پر تھے؟ ایسا تو تب ممکن ہوتا کہ اگر تمہارا دین پہلے ہوتا۔ تو جب موسیٰ اور عیسیٰ کو نبوت ہی بعد میں ملی ہے تو یہ سارے نبی ان سے پہلے کے ہیں، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم یہ دعویٰ کرو کہ وہ تمہارے دین پر تھے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تم بہت بڑا ظلم کر رہے ہو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شہادت کو چھپا رہے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات ان کو بتائی گئی تھیں، اور یہ ہر طریقے سے یہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں اور آخری پیغمبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان پیغمبروں کے اوپر یہ بات جو ہے تھوپنے کی کوشش کرو کہ وہ تمہارے دین پر تھے، یا تم آخری زمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھٹلاؤ، تو ایسے شخص سے بڑا ظالم کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ کی اس عظیم شہادت کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، جو ہر اعتبار سے کامل و اکمل ہے۔ اور یاد رکھنا کہ اللہ تمہارے کسی بھی عمل سے غافل نہیں ہے۔ تو اگر ہم غور کریں تو آج ہمارا بھی یہی طریقہ ہے جو ان کا طریقہ تھا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 300 سال بعد تک کوئی فرقہ نہیں تھا۔ 300 صدیاں تو 300 سال تک لوگ قرآن و سنت کے پیروکار تھے، کوئی فرقہ نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 300 سال بعد یہ امام پیدا ہوئے اور فقہ نے جنم لی اور یہ مختلف فرقے بنے۔ تو ہم یہ کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ جو ہے نا بات پائی جاتی ہے۔ تو اللہ نے اسے ظلم کہا ہے۔ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دوبارہ سے تنبیہ کی کہ تمہارے وڈیرے نبی تھے، اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، نیک تھے، تو تمہاری بھی ان کے طفیل بخشش ہو جائے گی، ان کے وسیلے سے تم بھی بخشے جاؤ گے، ان کی نسبت کام آ جائے گی، تو یہ غلط ہے، یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ نجات کا جو دار و مدار ہے نا اپنے عمل پر ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ہے۔ اگر اللہ کی رحمت سے تم نے نیک عمل کیے ہوں گے تو پھر روز قیامت بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی اور تمہاری نجات ہو جائے گی، ورنہ صرف بزرگوں کی کرامتیں بیان کرنے سے یا پھر بزرگوں کے ساتھ تعلق قائم کر لینے سے یا پورا سال دین کی دھجیاں اڑا کر پھر سال بعد ان کے اوپر لاکھوں روپے اڑانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، انہوں نے جو کچھ کیا ان کا بدلہ ان کو دیا جائے گا۔ تم سے ان کے عمل کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا اور ان سے تمہارے عمل کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے یہ حدیث پہلے بھی پڑھی ہے کہ جس کے عمل نے اسے پیچھے رکھا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکے گا جب تک عمل اچھے نہیں ہیں۔
نبی کے ساتھ رشتہ داری کام نہیں آئے گی، نسبت کام نہیں آئے گی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2699 ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہمارا پہلا پارہ مکمل ہوا۔ میں دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو اور آپ سب کے گھر والوں کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ اللہ پاک اس کو ہمارا سیکھنا سکھانا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔